اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے بات چل رہی تھی مکتب مذہب امامیہ کی بات چل رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اصل صحیح صاحب آواز آ رہی ہے؟ بات چل رہی تھی مکتب جناب آ رہی ہے. وعلیکم السلام. مکتب امامیہ کہ پہلی گفتگو جو اس سے پچھلا درس تھا اس میں گفتگو کس بارے میں تھی؟ گفتگو تھی 3 مرحلوں میں. پہلا مرحلہ کس کا تھا؟ شکل گیری، امامیہ کی شکل گیری اور تاسیس کا. دوسرا مرحلہ کائے کا تھا؟ ظہور و بروز. شکل گیری رسول کے ہاتھ، ظہور و بروز رسول کی وفات کے بعد جب مسئلہ خلافت و امامت چھڑا، اور تبیین و تداون ائمہ اہل بیت کے ذریعے. پھر اس سے اگلے درس میں جو اب ہم چل رہے ہیں اس میں امامیہ کے اہم اعتقادات کے بارے میں. تو اصول کیا ہیں امامیہ کے نزدیک؟ اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. توحید کے بارے میں کل ہم نے پڑھا کہ امامیہ لوگ توحید کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں. بتایا تھا کل کہ وہ خدا کیا قائل ہیں، کس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا بزرگ احد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، بے مثل ہے، بے نیاز ہے. اس کو کوئی اول نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی آخر ہے. وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ ابدی ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا. نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام ہے. وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے، وہ دادگار ہے، عادل ہے، وہ حی لا یموت، زندہ اور پائیدار ہے، توانا، قدرت مند، بے نیاز ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے. باوجود اس کے ظاہری کوئی اعضاء اس کے نہیں ہیں. یعنی مخلوق کی ابھی آگے دیکھیں تمام وہ صفات جو مخلوق سے متصف کی جاتی ہیں ان صفات سے پاک و منزہ ہے. اس کی صفات عین ذات ہیں، اس کی ذات عین صفات ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں متصف کر سکتے مخلوقات کی صفت سے؟ کیونکہ یہ صفات متصف ہوں گی جسم کی طرف. خدا جسم رکھتا نہیں ہے، نہ اس کو جوہر ہے نہ عرض. یعنی مخلوقات کی جو صفات ہیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی. یعنی جو نہ دیکھ ہم جس مخلوقات کی کیا صفت ہے؟ جوہر ہے، عرض ہے، ہلکا پن، سنگینی، بھاری پن، یہ سب اس کے ہاں صادق نہیں ہے. نہ وہ کسی نہ زمان ہے، نہ زمان رکھتا ہے، نہ مکان. اور حسی اشارے سے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کو کوئی شریک نہیں ہے، اس کا شبیہ نہیں ہے، اس کی کوئی مخالف بھی نہیں ہے، ضد بھی نہیں ہے. نہ اس کا کوئی رفیق، نہ اولاد. کوئی مانند اور اس جیسا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. کسی فرد میں اس کی برابری کا حق وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تمام آنکھیں اس کے دیدار سے عاجز ہیں، وہ کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے. شیعوں کے عقیدے کے مطابق جو کوئی بھی خدا کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہو، باطل اعتقاد رکھتا ہو، جیسے کہ اس کی آنکھ ہے، ہاتھ ہیں، حصے ہیں، دنیا آسمان دنیا پہ خدا قیامت میں آئے گا، اہل بہشت پر جلوہ افروز ہوگا، یہ تمام باطل تصورات جو بھی رکھے اہل تشیع کے نزدیک وہ شخص کافر اور مشرک ہے. یہ توحید کے بارے میں امامیہ کا اعتقاد اور نظریہ ہے. کیونکہ جو کچھ بھی ہم اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتے، اگر تصور کیا تو ہم ہی تک پلٹ جائے گا بقول امام باقر علیہ السلام. کیونکہ وہ ہماری مخلوق ہے، ہمارے ذہن نے بنایا ہے اسے. جو ہمارے ذہن نے بنایا وہ ہمارا خالق کیسے ہو سکتا ہے جب ہم اس کے خالق ہیں؟ یہ بات آج یہ خلاصہ تھا اس کا. لیکن آج عدل کے بارے میں، توحید کے بارے میں یہ اعتقادات تھے شیعوں کے. عدل کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جی؟ تو عدل کے بارے میں امامیہ کا کیا نظریہ ہے؟ شیعہ امامیہ معتقدن، امامیہ شیعہ اس بات کے اعتقاد رکھتے ہیں کہ عدل یہ کیا صفات کمالیہ خدا کی صفات کمالیہ میں سے ایک ہے. یعنی اس معنی میں خدا ہر کام جو بھی کرتا ہے اس میں وہ دادگر ہے، ستمگر نہیں. عادل ہے وہ ستمگر نہیں ہے. نہ تو وہ ستم کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی ظالمانہ حکم وہ
صادق کرتا ہے۔ آپ نے اگر آپ کو اصول عقائد یاد ہو تو اس میں ایک بات کہی تھی، عدل بیان کرنے کے بعد اگر یہ صفات کمالیہ میں سے ہے تو اتنی صفات میں سے خالی عدل کو کیوں اصول دین میں رکھا؟ کیونکہ عدل کے اگر ہم تعریف دیکھیں کہ کسی چیز کو اس کا حق دے دینا، تو یہ تمام صفات اسی کی طرف پلٹتی ہیں آخر میں آ کے، اس لیے اس کو فرمان کیا ہے؟ فرمان برانش را پاداش میں ہے، فرمان بران یعنی جو اس کے حکم کو مانتے ہیں اللہ کے ان کو اجر دیتا ہے، وہ حق دارت کہ نافرمان کا کیفر کن، اگر وہ اس بات کا حق بھی رکھتا ہے کہ نافرمان کو سزا دے، لیکن نہ دے وہ اس کا کرم، وہ اس کا فضل، سمجھ رہے ہیں اصل میں جی؟ کسی کا اجر تو ضائع نہیں کرے گا، ہاں اگر وہ کوئی نافرمان ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا کرنے کا حق ہے لیکن نہ کرے وہ اس کا فضل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا بندگان اشرف بیشتر از توانائی شاہ تکلیف نمی کند لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنے بندوں کو وہ ان کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ذمہ داری نہیں دیتا، وہ بیشتر از استحقاق مجازات، اور ہاں جتنا حق ہے اس سے زیادہ سزا دیتا بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک گناہ کیا اس کی سزا یہ اس سے بڑھ کے سزا دے دے، یہ معاف کر دے وہ الگ بات ہے، اس کا فضل ہے، لیکن جتنا جرم ہے اس سے بڑھ کے سزا کبھی نہیں دے سکتا۔ نہیں دے سکتا کا مطلب یہ نہیں کہ خدا جو ہے نعوذ باللہ ہم نے خدا کی منقصد کر دی، نہیں، ایسے کوئی بات اگر آئے کہ خدا نہیں کر سکتا یعنی محال ہے، محال، خدا کی ذات، خدا کی قدرت محال ذاتی سے تعلق نہ، خدا مثلا آپ کہیے کہ سوئی کے کہ خدا جو ہے وہ سوئی کے نکے میں دوری دنیا کو نہیں نکال سکتا، تو کوئی سامنے والا کہے گا وہ خدا کے بارے میں یہ خیال، خدا کی قدرت ممکنات سے تعلق پاتی ہے، جو ذاتاً محال کام ہے خدا کی قدرت اس سے تعلق نہیں پاتی، یہ ذاتاً محال ہے، آپ دیکھیے، لہذا کسی کو اس کی کر سکتا ہے کرنے کو، لیکن وہ جو کام ذاتاً محال ہو وہ کام سے ان کی خدا کی قدرت تعلق نہیں پاتی، لہذا کسی کو حق سے زیادہ سزا نہیں دیتا، خداوند ہیچ کار خیر و صلاحی را کے با امر زشت و ناروائی برخوردار نہ باشد، کوئی نیک اور اصلاحی کام جو برے اور ناروا کام سے برخوردار نہ ہو ترک نمی کنا، اس کام خیر کو ترک نہیں کرتا، خدا انجام دیتا ہے، اور ہیچگاہ مرتکب عمل زشت نمی شود، اور کبھی بھی برے کام کا مرتکب نہیں ہوتا، کیوں؟ زیرا خدا از انجام کار نیک عاجز نہیں، اس لیے کہ خدا عالم نیک کام انجام دینے سے عاجز نہیں ہے، خوبی و بدی کار حرامی داند، چیزوں کے کاموں کی اچھائی اور برائی کو جانتا ہے، وہ نیازی ہم ندارت تب خاطران کار زشت مرتکب شود، اور اسے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ جس کی وجہ سے برے گناہوں کاموں کو اور گناہوں کو انجام دے، غلط کام کو انجام دے۔ بھائی انسان جب اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ محتاج ہے، مجبور ہے، جبھی تو مجبور تو ہو تبھی، کیا خدا مجبور ہے؟ اگر کار نیک زیانی آئے دو نمی گردد، اگر از کار نیک کام سے اگر اسے کوئی نقصان نہ ہو تو وہ بیکار زشت نیازمند نیست، وہ برے کاموں سے کا ضرورت مند نہیں ہے، یعنی اچھے کاموں سے اس کو کوئی نقصان نہیں اور برے کاموں سے اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ شیعہ لوگ در مسئلہ قضاء و قدر کے مسئلے میں بے پیروی و رہنمائی ائمہ اہل بیت کی پیروی اور اطاعت کرتے ہوئے نہ بے جبر مطلق اعتقاد دار، نہ تو جبر مطلق کے قائل ہیں وہ کہ مطلقاً جبر، اور نہ ہی تفویض مطلق کے قائل ہیں کہ بس خدا نے چھوڑ دیا اب جو مرضی آئے وہ کر لے، نہیں، لا جبرا ولا تفویضا ولیکن امر بین الامر، وہی مثال کون سی؟ جیسی ایک پیر اٹھا لیا، دوسرا پیر اٹھاؤ نہیں اٹھا سکتے، اتنا اختیار ہے انسان کو، کیا کہ انسان گناہ بھی کرے گا تو طاقت جو ہے وہ اگر نہ دے اللہ تو کر لے گا، وہ بھائی اللہ اس سے روح قبض کر لے گا وہ، پھر وہ خود یعنی اختیار ہے اسے اپنے ارادے میں، اس کے باوجود قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں نہ تو یہ اسی بات کے قائل ہے کہ ہر چیز میں اللہ بس جو کرے گا اللہ کرے گا، بندے کے بس کی کچھ نہیں ہے، نہ تو اس کے قائل ہیں شیعہ، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، جو کرے گا بندہ کرے گا، بلکہ الامر بین الامرین، درمیانی،
معتقدن اس بات کے معتقد ہیں، یعنی میگوین یعنی علماء یعنی شیعہ لوگ کہتے ہیں اعمال و رفتاری کے ازما سر میزنت، وہ اعمال وہ برتاؤ جو ہم سے انجام پاتا ہے از یک نظر واقعا منصوبے میں، ایک طرح سے تو ہماری طرف نسبت ہے اس کی، کیوں ما اسباب و علل طبیعان ہاستیم، ہم اس کے طبعی علت اور سبب ہیں، ہم نے اس کام کو کیا ہے، وما قدرت و اختیار انجام ترک کا حقیقتاً داری، اور ہم اس کو انجام دینے اور ترک کرنے کا حقیقت میں اختیار ہمیں تھا، شراب پینے نہ پینے کا اختیار ہمیں تھا، یا نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہم پہ ہے، ولی از نظر دیگری، لیکن ایک دوسری طرح سے ہم ان اعمال ما، یہی اعمال ہمارے خدا کی قدرت سے انجام پاتے ہیں، اگر مجھے شراب پینی ہے، مجھے وہاں پہ اختیار ہے، وہاں جانا پڑے گا، تو وہاں جائیں گے کیسے میں؟ روح ہے جس میں، جبھی تو جاؤں گا، طاقت سے، وہ طاقت کہاں سے؟ وہ در زیر فرمان و ارادے، اس کے خدا کے فرمان اور ارادے کے تحت ہے یہ وہ طاقت، وہ قدرت، کیوں؟ زیرا او بخشائندہ وجود و سرچشمہ فیاض ہستی، اس لیے کہ وہ وجود اور ہستی کو سرچشمہ ہے، وہ بخشنے والا ہے، با توجہ بے ان دو نظر، ان دو باتوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے، ان دو اعتقاد کو، کون سے؟ یہ جو ابھی بیان کیے اوپر، ٹھیک ہے نہ جبر، دوسرا اور اس سے پہلا وہ جو انہوں نے مانا کہ خدا عادل ہے، یہ سب اس سے ہم نتیجہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ حقیقتاً فعل ہمارا فعل ہے، کام ہمارا کام ہے، دو باتیں یہ ہوئی نا کہ اس کا اصلی علت سبب ہم ہیں، اس کے باوجود یہ قدرت اللہ کی طرف سے، تو ہم نتیجہ کیا لیں گے کہ فعل حقیقت ہمارا فعل ہے، کہ در انجام و ترکان آزادی، کہ جس کو ہم انجام دینے اور ترک کرنے میں آزاد ہیں، بس خداوند مارا مجبور نہ ساختے، لہذا خداوند عالم نے ہمیں مجبور نہیں بنایا، ہمیں اختیار تھا، تادر کیا فر گناہان برما ستم کر دے بادشاہ، اگر ہمارے گناہوں کے اس میں سزا دے تو یہ ظلم نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ارادے اور اختیار میں ہم آزاد ہیں، اگر آزاد نہ ہوتے اور پھر اگر خدا ہمیں گناہوں پہ سزا دیتا تو جبر ہو جاتا، ظلم ہو جاتا، نہیں کہ بھائی جو چیز کا مجھے اختیار نہیں شراب پینے کا، میں نے مجبوری میں پی ہے، تو اس پہ سزا کیوں؟ لہذا ہمیں اختیار تھا پینے نہ پینے کا، کام کو کرنے نہ کرنے کا، اس لیے خدا سزا دے تو یہ ظلم نہیں، وہ چون درکارہا ماں بے خود و نگاشتے، اور کیونکہ کاموں میں ہمیں ہمارے اوپر چھوڑا ہے، تب کلی استحتے وتا بے کلی استحت قدرت ارادے ادھر نظام آفرینش خارج باشی، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس نے ہمارے کاموں پہ چھوڑا ہے، وہ نہ گزاشتے، ہمیں ہمارے اوپر یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا اس نے کہ جو مرضی آئے وہ کرو، تاکہ کلی طور پر اس کی قدرت اور ارادے سے ہم اس کی نظام آفرینش میں اس سے خارج ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے، ہمیں ہماری کام کے میں ارادے کا اختیار دیا ہے، اس کے باوجود ہمیں بالکل ہمیں چھوڑ بھی نہیں دیا پیدا کر کے اب جاؤ جو تمہاری مرضی ہے تم نہیں، قدرت، وہ انجن والی مثال یاد ہے اصول عقائد میں، ٹرین کا ڈرائیور جو چاہے پٹری بدل سکتا ہے، اسپیڈ کم کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، لیکن اگر وہیں سے کنٹرول ٹوٹ جائے، بجلی کاٹ دے وہ وہاں سے اسٹیشن ماسٹر، جب لائٹ ہی نہ ہوگی تو انجن بدل لے گا، پھر وہ ایسا ہی ہے کہ ٹھیک ہے اسے ارادہ اختیار ہے پٹری بدلنے کا، اسپیڈ کم کرنے کا، اس کے باوجود بجلی کا کہاں سے کنیکشن، کہاں سے؟ وہاں سے، ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ ہم اپنے کاموں میں آزاد ہیں، ارادے میں اختیار ہے، اس کے باوجود یہ قدرت سے ہم کٹے ہوئے نہیں ہیں، وہاں سے انجن اس سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، لائٹ سے، وہ قدرت وہیں سے ہے، وہ روح کاٹ، وہاں سے وہ ٹرین ماسٹر اسٹیشن ماسٹر لائٹ کاٹ دے، اب وہ اسپیڈ بڑھا گھٹا لے گا ڈرائیور، ایسے ہی اگر خدا ہم سے روح کھینچ لے، چاہ رہے تھے ہم شراب پینے ارادے میں آزاد تھے، اختیار تھے، روح کھینچ لے، چلا جائے گا، ہمیں اختیار ہے کرنے نہ کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہم خدا کی قبضہ قدرت سے خارج نہیں، بس حقیقتاً ہمیں ہستی بے او منصوب ہے، تمام ہستی اس سے منصوب ہے، اللہ سے، یہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ عدل کے بارے میں امامیہ کا نظریہ، انشاءاللہ نبوت کے بارے میں کیا نظریہ کل پڑھیں گے، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔